ایک ساحلی گاؤں میں بابا مراد نامی ایک بوڑھا مچھیرا رہتا تھا۔ وہ اکیلا تھا اور سمندر ہی اس کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ایک سرد شام جب وہ اپنی کشتی کنارے لگا رہا تھا، اسے ریت پر ایک سمندری بگلا سیگل ملا جس کا پاؤں مچھلی پکڑنے والے جال میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ بابا مراد نے بڑی احتیاط سے جال کاٹا اور بگلے کو آزاد کیا۔ اس کا پاؤں زخمی تھا، اس لیے بابا اسے اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں لے آئے۔ وہ اسے روز تازہ مچھلی کھلاتے اور اس کے زخم صاف کرتے۔ گاؤں والے ہنستے اور کہتے، بابا یہ پرندہ ہے، ٹھیک ہوتے ہی اڑ جائے گا اور تمہیں بھول جائے گا۔ لیکن بابا مراد صرف مسکرا دیتے۔ وہ اس بگلے سے باتیں کرتے جیسے وہ کوئی پرانا دوست ہو۔ انہوں نے اس کا نام چاند رکھا تھا کیونکہ اس کے پر برف کی طرح سفید تھے۔ لیکن بابا مراد صرف مسکرا دیتے۔ وہ اس بگلے سے باتیں کرتے جیسے وہ کوئی پرانا دوست ہو۔ انہوں نے اس کا نام چاند رکھا تھا کیونکہ اس کے پر برف کی طرح سفید تھے۔ ایک دن چاند پوری طرح ٹھیک ہو گیا اور کھلے سمندر کی طرف اڑ گیا۔ کئی دن گزر گئے اور وہ واپس نہ آیا۔ لوگ کہنے لگے، دیکھا بابا، ہم نے کہا تھا نا۔ مگر ایک ہفتے بعد جب بابا مراد اپنی کشتی لے کر سمندر کے بیچ میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، اچانک موسم بگڑ گیا۔ کالی گھٹائیں چھا گئیں اور دھند اتنی بڑھ گئی کہ بابا کو ساحل کا راستہ نظر آنا بند ہو گیا۔ وہ سمندر کی لہروں میں راستہ بھٹک چکے تھے۔ اچانک بادلوں کو چیرتی ہوئی ایک جانی پہچانی آواز آئی۔ یہ چاند تھا۔ وہ بابا کی کشتی کے اوپر منڈلانے لگا اور پھر ایک خاص سمت میں اڑنے لگا۔ بابا سمجھ گئے کہ وہ انہیں راستہ دکھا رہا ہے۔ بابا نے اپنی چپو چلائے اور اس بگلے کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں بابا مراد بحفاظت ساحل پر پہنچ گئے۔ چاند ان کے سر پر ایک چکر لگا کر پاس ہی ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ جب بابا سمندر جاتی، چاند ان کے ساتھ اڑتا۔ وہ بابا کو ان جگہوں پر لے جاتا جہاں مچھلیاں زیادہ ہوتیں۔ شام کو دونوں ساتھ واپس آتے۔ پرندے احسان فراموش نہیں ہوتے۔ اگر آپ ان سے خلوص کے ساتھ پیش آئیں تو وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر بھی آپ